بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو تذکرہ کر چکے ہیں جن جن باتوں کا، میں ان کا نام یہاں لکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ہمیں سے اقسام کی اصطلاح سے متعارف ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ سے اقسام یہ صرف کے اندر عام طور پر بطور عنوان کے اس کو پڑھا جاتا ہے جب بھی کوئی صیغہ نکالتے ہیں، جب بھی کوئی عربی یعنی فعل یا اسم کا مشتق لفظ جو نکالتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی گردان کون سی ہے، صیغہ کون سا ہے۔ تو اس میں ایک عنوان یہ بھی ہوتا ہے کہ سے اقسام میں سے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو ایک عنوان ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، اور بھی تفصیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اور ایک عنوان ہم نے دیکھا کہ کلمات عرب کا میزان، ترازو، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اور کیسے وزن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں پہلے عنوان کی بات کروں، اسم فعل حرف کی، تو اس کو ہم پہچانا کرتے ہیں علامات کی مدد سے، کہ جس لفظ میں اسم کی علامات ہوتی ہیں تو وہ اسم میں شمار ہو جاتا ہے، جس میں فعل کی علامات ہوتی ہیں وہ فعل ہوتا ہے، اور جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ یہ بھی تفصیل سے آپ نے دیکھا ہوا، جیسے آپ کو کسی لفظ پہ تنوین نظر آئے، یا ایک زیر یا دو زیر اینڈ پہ نظر آئے، اور اسی طرح الف لام نظر آیا آپ کو، تو یہ بہت بنیادی علامتیں ہیں، اور بھی ہوتی ہیں لیکن یہ تین علامتیں تو ایسی ہیں جو بندہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ اچھا یہ تو اسم ہے۔ اور فعل میں، فعل کے الفاظ، فعل ماضی کی گردان ہونا، یعنی آپ جو گردانے پڑھ چکے ہیں صرف کے اندر، ماضی، مضارع، اور پھر اس کی جو مختلف اقسام ہے، فعل جہد ہے، فعل مستقبل منفی مؤکد بلن معلوم و مجہول ہے، فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید ثقیلہ، یعنی یہ جو پیٹرن ہے، اور یہ آپ نے سارے بالتفصیل پڑھے ہیں، دیکھے ہیں۔ ان سیغوں میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ ہمیں سیغہ دیکھتے ہی، لفظ دیکھتے ہی پہچان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فعل کا لفظ ہے۔ اس کے ساتھ ایڈیشن یہ کہ آپ کو کہیں سین نظر آ جائے، یا اینڈ پہ تا جزم والی نظر آئے، یہ والی تا جو بڑی تا ہوتی ہے، یہ تا جزم والی اگر نظر آئے تو یہ بھی فعل کا ہی لفظ ہوتا ہے، جیسے نصرت کا لفظ ہے۔ اسی طرح آپ کو سوفا کا لفظ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو بھی فعل ہوتا ہے۔ قد کا لفظ آپ کو شروع میں مل جائے تو قد بھی فعل پہ ہی داخل ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک علامات ہیں فعل کی، اور اس کے علاوہ یعنی یہ اگر نہ ہو تو پھر وہ حرف ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جو دوسرا عنوان ہم نے جس کو تفصیل سے دیکھا، وہ کلمات عرب کا میزان، ترازو، یعنی اگر میرے سامنے کوئی لفظ آئے، مثال کے طور پر لینصرن، اب مجھے اس کا مطلب چاہیے۔ عام طور پر ہم جب لغت کی بات کرتے ہیں تو لغت میں ہمیں، اردو لغت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لام کو دیکھیں گے، لیں جی لام والے خانے میں جائیں اور ڈھونڈنا شروع کریں یا کو، لام کے بعد یا آ رہی ہے، پھر یا کے بعد نون کو دیکھیں۔ یہ پیٹرن ہوتا ہے اردو لغات کا۔ انگلش ڈکشنری کا بھی تقریباً یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی لفظ ہے، مثال کے طور پر فرض کر لیں جی مسٹ لفظ ہے، تو اس میں آپ میم والے خانے میں جاتے ہیں، ایم والے کالم میں، پھر ایم کے بعد یو والے، تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں آپ لام کو نہیں ڈھونڈیں گے، یا کو بھی نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ آپ اس کا وزن بناتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ جو کلمات عرب کا میزان ہے، ترازو ہے، اس کو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں اور آپ کو اس میں مہارت آ گئی ہے، مثال کے طور پر ابھی ہم بنا لیتے ہیں، اس کا وزن کیا بنے گا جی؟ لیفعلن، کیا بنے گا؟ لیفعلن۔ تو اس میں آپ، ظاہر سی بات ہے، فا عین لام، یہ آپ کے بیسک میزان ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ فا عین لام کے مقابلے میں کون سے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
تو اس میں نون آپ کو نظر آ رہا ہے، سواد نظر آ رہا ہے، را نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے لغت میں جا کے ان کو دیکھنا ہے کہ لیں جی نون سواد را کہاں ہے۔ یہ ہے معیار عربی لغت کا۔ جو قدیم لغات ہیں، مثلا آج سے کوئی 50 60 سال 100 سال پہلے کی جتنی بھی لغات ہیں، وہ تقریباً یہی پیٹرن، اسی پیٹرن کو فالو کرتی ہیں۔ لیکن اب جدید لغات کچھ ایسی بھی آئی ہیں کہ الفاظ کی ترتیب سے، لیکن اس میں بھی میں یہی بات کہوں گا کہ یہ جو لین سرنا جیسے الفاظ ہیں ان کو وہ ڈسکس نہیں کر پاتے۔ جو اسم اس میں جامد ہیں اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں، ان کو وہ اس بنیاد پہ ذکر کرتے ہیں کہ چلیں جی حروف تہجی کی ترتیب سے الفابیٹیکلی آرڈر سے آپ دیکھیں۔ لیکن جب آپ مشتقات کا مطلب جو الفاظ مصدر سے بنتے ہیں ان کو جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو اسی مہارت کی طرف آنا ہی پڑتا ہے۔ تو خیر، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کلمات عرب کا جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لین سرنا جیسے الفاظ بے شمار ہوتے ہیں جن میں ظاہر سی بات ہے شروع کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کلا سیعلمون۔ اب سیعلمون میں آپ کو جو بالکل نیا بندہ ہے اس کو چاہیے ہو کہ چلیں مجھے اس کا ترجمہ چاہیے، تو آپ وہ سین میں نہیں دیکھ سکتا، یا میں بھی نہیں ملنے لگا اس کو، تو پھر اس میں بھی یہی کام ہوگا کہ وہ وزن بنائے گا سیفعلون۔ تو سیفعلون میں اس کو ملے گا کہ اس میں عین ہے، لام ہے اور میم ہے۔ اس کو جا کے وہ ڈکشنری میں دیکھے گا، لغت میں دیکھے گا، تو پھر آپ کو اچھا وہ لغت والے کیا کریں گے، وہ ان ابواب کی مدد سے، جو ہمارا ٹاپک آج کل چل رہا ہے، ان ابواب کو لکھیں گے۔ ان ابواب کے 3 چیزیں لکھیں گے: فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ، اور اس کے بعد مصدر۔ یہ 3 چیزیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آئیں گی ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر۔ ان 3 چیزوں کو آپ جب دیکھیں گے، اگر تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان میں آپ کو یہ نون لکھا ہوا نظر آئے گا، ناصرہ، نون ناصرہ کے لیے، اور زواد لکھا ہوگا ضربہ کے لیے، اور اسی طرح سین لکھا ہوگا سمیہ کے لیے، فا لکھا ہوا ملے گا فتح کے لیے، کاف لکھا ہوا ملے گا کرومہ کے لیے، ہا لکھی ہوئی ملے گی حسیبہ کے لیے۔ اچھا، یہ کبھی کبھی ناصرہ پورا لکھ دیا جاتا ہے، کبھی زارابہ لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ پہلا صیغہ کبھی پورا لکھ دیا جاتا ہے، کبھی اکثر عام طور پر یہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ نون، ضاد، سین، فا، کاف اور ہا۔ اب ان کی مدد سے آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ کس باب سے ہے اور پھر اس کا مصدر کیا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کو اس ڈکشنری میں ملیں گی۔ اور پھر تیسری چیز جو ہوگی نا، جس کو آپ انگلش میں پریپوزیشنز کہتے ہیں، یہ بات تھوڑی سی میں ویسے اس پہ تفصیلی بات تو انشاءاللہ ہم کسی سبق میں، باقاعدہ ایک سبق اس کا ہوگا کہ لغت سے ہم فائدہ کیسے حاصل کریں اور لغت میں معنی کی تلاش کیسے کریں۔ لیکن میں ضمناً بات کر دوں کہ جب آپ کو یہ ابواب ملیں گے تو وہاں پریپوزیشنز کی مدد سے، حروف جارہ کی مدد سے معنی میں کچھ چینجنگز ہوتی ہیں، جس طرح انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی آپ کوئی روٹ ورڈ کو لیتے ہیں تو اس میں اگر کوئی آپ پریپوزیشن کو چینج کرتے ہیں تو بالکل معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی تقریباً کچھ اسی طرح کی نوعیت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، کہیں کہیں تفاوت نظر آتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں آپ اس کا یعنی وہ ڈکشنری والا آپ کو معنی دونوں طریقے کے دے گا، اور آپ کو وہ بتائے گا کہ اگر اس کا صلہ الا آئے تو یہ معنی ہے، اگر علا آئے تو یہ معنی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تاب، تاب یتوب، یہ توبہ کا لفظ ہے۔ جب آپ اس کا صلہ دیکھتے ہیں نا، توبو اللہ، توبو اللہ توبۃ نصوحا، اب آپ ذرا غور کریں، یہ الہ کا صلہ جب آتا ہے تو اس وقت انسانوں کی طرف نسبت ہوتی ہے توبہ کی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اے انسانوں تم توبہ کرو، یا انسان توبہ، یعنی کوئی بھی صیغہ، یہ تو خیر امر کا صیغہ ہے نا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اسی طرح الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، اس میں
اگر آپ یعنی انسان کی طرف نسبت کریں گے تو پھر تاب اللہ، تاب اللہ، جس شخص نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اچھا، توبہ قبول کرنا، معافی کو قبول کرنا، اس کے لیے آپ کے پتہ ہے کہ صلہ کیا آتا ہے؟ علا، تابہ یتوبو کے ساتھ صلہ کیا آتا ہے جی؟ علا۔ تو جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اس وقت اس کا مطلب، اس وقت اس کا صلہ علا آ رہا ہوتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ اسی طرح مختلف الفاظ جب آ رہے ہوتے ہیں تو اہل عرب نے چونکہ استعمال کیے ہوتے ہیں، انہی کے وہ کچھ شواہدات بھی آپ کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعراء کے کوئی بہت مشہور شعر ہو، یا پھر قرآن پاک کا کوئی آیت ہو، یا احادیث میں کوئی مشہور حدیث ہو، تو بعض لغت والے وہ آپ کو اس کا یعنی دلیل کے طور پہ کوئی کوٹ بھی کر دیتے ہیں کہ لے جی، یہ لفظ جو ہے حدیث مبارکہ میں اس طرح آیا ہے، قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے، یا فلاں مشہور شاعر کا شعر ہے، یا کوئی ضرب المثل بن گئی ہے، تو وہ حوالہ ضرور دیتے ہیں اس کا۔ تو یہ ایک لغت کا میں نے ہلکا سا آپ کو تعارف کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کلمات عرب کا جو میزان ہے، اس کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وزن نکال کے حروف اصلی نکالیں، اور حروف اصلی کو پھر ہم لغت میں دیکھیں، اور لغت میں ہمیں جو معنی ملیں گے اس کی جو ترتیب ہوتی ہے، کچھ ہلکا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ابھی چونکہ اور ابواب کا تذکرہ تو نہیں ہوا، جو آگے اس سے آنے والے ہیں ثلاثی مزید فی کے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جب ان ابواب میں سے کوئی ہوتا ہے تو اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ سے کہا کہ ایک عنوان ہم نے پڑھا صحیح اقسام کا، دوسرا عنوان میں نے ذکر کیا کہ کلمات عرب کا میزان، ترازو، جس کو ہم فا عین لام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اہل فن نے غیر عربیوں کے لیے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ آپ عربی لغات سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مقصد میزان کا یہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے جو پڑھ رکھی ہے، وہ ایک عنوان ہے شش اقسام کا۔ جی، شش اقسام کا کیا مطلب تھا؟ کتنی کون کون سی قسمیں تھیں؟ ہاں جی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، جی بالکل، ثلاثی مزید فی، اور اسی طرح رباعی رباعی مجرد مزید، اور رباعی رباعی۔ مزید۔ ہمیں زیادہ تر انہی چار سے واسطہ پڑے گا، کیونکہ مشتقات کے اندر، مشتقات کا مطلب میں پھر دہرا دوں کہ مصدر سے بننے والے الفاظ، مصدر سے یا کسی مصدر سے بنے ہوئے لفظ سے مزید بننے والے الفاظ، یہ دونوں سے بن سکتے ہیں۔ مشتق کیا ہوتا ہے؟ جو مصدر سے بنے، یا مصدر سے بنا ہوا کوئی لفظ ہے اس سے بننے والے مزید الفاظ، تو یہ مشتقات کہلاتے ہیں۔ اس میں آپ کے ماضی اور یہ ساری چیزیں جو آپ گردانے پڑھ چکے ہیں، وہ سارے الفاظ آپ کے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، میں آگے بات کو بڑھاؤں۔ اچھا، پانچویں چیز جو ہے وہ ہے خماسی مجرد۔ اس کا تعلق اس میں جامد کے ساتھ ہے۔ اس میں جامد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی وصف کا نام ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ الفاظ ڈائریکٹ آپ کو لغت میں اسی ترتیب سے مل جاتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کو وزن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں جن کی بات کر رہا تھا نا کہ حروف تہجی کی ترتیب سے بھی کچھ ڈکشنریز ملتی ہیں، تو وہ اس میں جامد کے الفاظ عام طور پر کوٹ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بھی الفاظ اس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ خماسی مزید فی، یہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق اس میں جامد کے ساتھ ہے۔ اس میں جامد کا مطلب جس میں ہم کسی ذات کا، کسی چیز کا نام ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایک عنوان ہم نے اور بھی پڑھا، اور وہ کیا ہے؟ ہفت ہفت اقسام، اقسام، جی۔ جی بالکل، ہفت اقسام تھا۔ خلاصہ میں اس کا دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہفت اقسام میں ٹوٹل کتنی چیزیں تھیں جی؟ صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مضاف، مضاعف، اور نمبر 4 مثال، مثال، نمبر 5 اجوف، مجھے، اور نمبر 6 ناقص، اور نمبر 7 لفیف۔ لفیف۔ ٹھیک ہو گیا۔
ان میں جو آخری 4 ہیں، 4 5 6 7، ان سب کو ایک مشترکہ نام ہم دے سکتے ہیں، معطل. اور وہ کیا ہے؟ معطل. ٹھیک ہو گیا. اس میں صحیح کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ صحیح کی تعریف اچھے سے سمجھ جاتے ہیں تو ہم باقی تعریفیں اسی کے عدم کی ہو سکتی ہیں. مثلا صحیح میں یا اسی کے عدم کی ہو سکتے ہیں یا اس کے وجود کی ہو سکتی ہیں. شرائط کا پایا جانا ہو تو نہ پایا جائے صحیح والی شرائط، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی قسم بن رہی ہوتی ہے. تو صحیح کی تعریف، صحیح وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ عربی کے الفاظ ہیں جن میں 3 باتیں ہوں. ایک تو یہ کہ حرف علت فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں، یہ جو ہے نا، اس کو ایک کو بعد میں لکھتا ہوں. فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ایک تو حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو. حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو. اگر ان میں سے کوئی ہو، ایسی بات ہے، وہ کس میں چلا جائے گا؟ اس معطل 4 ہوں. قسموں میں چلا جائے گا. یہ مثال، اجوف، ناقص، لفیف میں چلا جائے گا. تو اس کے نہ ہونے سے یہ 4 قسمیں وجود میں آتی ہیں. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ کہ حمزہ بھی نہ ہو. اس کے اگر حمزہ ہوگا تو اس سے محموز وجود میں آ جائے گا. اور تیسری چیز کہ 2 حرف ایک جیسے بھی نہ ہو. ہاں. اس کتاب والے میں یہ جو کتاب کے مرتبین ہیں، انہوں نے تھوڑا سا یعنی جمہور کا جو لکھنے کا سٹائل تھا، جمہور کی جو صرف کی کتابیں ہیں ان سے عام طور پر ہٹ کے بات کی ہے. وہ یہ، کیونکہ وہ بھی صرف کے لکھنے والوں نے لکھی ہیں، انہوں نے صحیح کہا ہے، محمود مضاف بھی صحیح میں شمار کر دیا. جو جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو کیا نام دیا؟ سالم. تو لیکن آپ اسی کو یاد رکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آسان ہے، اس میں ہم مزید تقسیم در تقسیم میں نہیں جائیں گے نا. تو صحیح آپ کے لیے یہی ہونا چاہیے، وہ تمام عربی کے الفاظ جس میں اگر ہم وزن کریں تو فاعل لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو اور کوئی حمزہ نہ ہو اور 2 حرف ایک جیسے نہ ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ جو میں نے آپ کا دوسرا عنوان لکھا تھا، میزان والا. تو میزان والا اگر آپ کو آتا ہے تو پھر آپ کو یہ آسانی سے آپ اس کو حل کر پائیں گے. یہ بھی کسی بھی مشتق لفظ کو، عربی لفظ کو، جب مشتق لفظ کو کہہ رہا ہوں، اس کو جب آپ کیٹاگرائز کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی وزن کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لے جی فاعل لام کے مقابلے میں کچھ صحیح کوئی حرف علت نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، 2 حرف ایک جیسے نہیں ہے، تو یہ صحیح میں چلا جائے گا. حمزہ ہے تو محموز میں چلا جائے گا، اگر 2 حرف ایک جیسا ہے تو مضاف میں. اس اس تقسیم کو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی یہ تقسیم کیوں کی ہے اہل فن نے؟ اس کی وجہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کی تقسیم اصل میں اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ یہ جو صحیح ہے نا، جس میں حروف علت کوئی نہیں ہوتا، حمزہ کوئی نہیں ہوتا، 2 حرف ایک جیسے، اس میں چینج نہیں ہوتے، اس میں بدلاؤ نہیں ہوتا، اس میں جو لفظ جیسا ہے ویسے رہتا ہے. بہت کم تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ہلکی پھلکی وہ انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے ابواب کو پڑھنے کے بعد، جو تبدیلیاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں صحیح کے اندر. ایک بات، یعنی صحیح کے الفاظ میں جی کیا نہیں ہوتی؟ جی قوانین نہیں لگتے، تبدیلیاں نہیں ہوتی. ایک بات یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ابواب وہ صحیح کے ہوئے. ابواب جو ہیں تقریباً 24 ابواب، یہ پورے کے پورے 24 ابواب یہ صرف صحیح میں ہوتے ہیں. اب ان میں سے کچھ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کچھ سمجھ لیں کہ بالکل کم استعمال ہوتے ہیں، کچھ نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے الفاظ آپ کو عربی زبان میں ملتے ہیں. تو میں یہ 2 باتیں ہیں صحیح میں. اس کے بعد باقی جتنی بھی اقسام ہیں، محمود، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، ان 24 ابواب کو ہی ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن کتنا؟ 24 میں سے محمود میں زیادہ سے زیادہ 13 ہو سکتے ہیں، 12 ہوں گے. مضاف میں بھی یہی صورت ہے، 12 13، 10 سے 13. اور مثال، اجوف، ناقص، لفیف میں بھی 9 10 11 12 یہ ریشو ہے. یعنی باقی تمام میں، یعنی کہ اصل آپ نے صحیح کے ابواب کو یاد کر لینا ہے. تو صحیح کے ابواب آپ کی بنیاد بن جانے ہیں، نام یہی رہیں گے. جیسے میں نے وہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی ویڈیو میں نے اس میں ذکر کیا کہ آپ کو صرف معلوم کے گردانوں میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑتا ہے، لیکن مجہول کی گردانیں تو ساری ایک جیسی ہیں، 6 کے 6 ابواب کی ایک جیسی ہیں.
وہ آپ ایک باب کی بھی یاد کر لیتے ہیں تو سمجھو سارے ابواب کی گردانیں یاد ہو گئیں۔ میں یہ گزارش کروں کہ آپ جب 6 ابواب یہ ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مزید فی رباعی اور رباعی مزید فی کے جو ابواب ہیں مجرد اور مزید فی کے، یہ سارے ابواب کے نام آپ ابھی سے فنگر پرنٹ پہ یاد کر لیں۔ آپ کو ان ابواب کے علاوہ کوئی نیا باب یا کوئی نیا نام آپ کو نہیں ملنے لگا۔ وہ ایک سوال کیا تھا کہ آپ گردانیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ گردانیں اتنی ہی ہیں، اس سے آگے آپ کوئی نئی گردان کا نام فیل کی گردانیں نہیں پڑیں گے۔ البتہ اسم کی ہم دیکھیں گے، اسم کی گردانیں وہ بھی جتنے نام ہیں ان سے کم ہی ہمیں پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، زیادہ تر آپ کو فیل کی گردانوں سے پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی نام ریپیٹ ہوتے ہیں، ان گردانوں کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انگلش کے گرامر ہے اس میں جو گردانوں کے یا فارسی یہ یعنی عربی سے بہت زیادہ متاثر ہے، عربی کی گردانوں اور عربی کی جو صرف ہے، عربی کی جو گرامر کی ترتیب ہے اس سے کافی متاثر نظر آتی ہیں کتابیں انگلش کی گرامر کی بھی۔ اور فارسی کا تو مجھے آئیڈیا نہیں کیونکہ فارسی بھی بہت پرانی زبان ہے، واللہ عالم اس کی یہ مرتب گرامر کب کی گئی، لیکن عربی کی جو گرامر ہے وہ الحمدللہ اتنے اچھے انداز سے مرتب کی گئی ہے کہ آپ شروع کے یہ چیزیں ازبر کر لیں، یاد کر لیں، تو باقی سارا یہ جتنے بھی آگے محمود، مضاف، مثال، اس سے متعلقہ جتنے الفاظ ہوں گے وہ سارے کے سارے انہی پہ ڈیپینڈ کریں گے۔ تو خیر، میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ اس تقسیم کو کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ الفاظ آپ کو عربی میں اس ساری کیٹیگرائز کے ملتے ہیں، تو صحیح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، قواعد نہیں لگتے، بہت کم ہلکی پھلکی چینجز اگر کہیں وہ بھی جوازی طور پر کہیں وجوبی طور پر ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی صرف کے اندر ابواب ہیں، 24 ابواب ہیں، وہ سارے کے سارے صحیح کے اندر ہیں، لیکن باقی جتنے بھی محمود حمزہ والے الفاظ آپ کو ملیں گے تو ان میں زیادہ سے زیادہ 13 ابواب ہو سکتے ہیں۔ مضاف 2 حرف ایک جیسے والے الفاظ ملیں گے بہت کم، یعنی 9، 10، 11، 12 یہ ابواب ہو سکتے ہیں، باقی میں بھی اسی طرح۔ تو اس کیٹیگری کے جو یعنی ہر کیٹیگری کے جو الفاظ عربی میں ملتے ہیں، بعض دیکھیں بعض الفاظ ایسے بھی ہوں گے ناقص یا لفیف میں، ان کی گردان میں سے چند الفاظ ہوں گے، چند روٹ لیٹرز ہوں گے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے نظر آتے ہیں، باقی ان کا استعمال کم ہوتا ہے، تو ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ہے پوری صرف کا خلاصہ، یہ جو ہفت اقسام ہے نا جی، یہ پوری صرف کا خلاصہ ہے۔ جب آپ ہفت اقسام کا عنوان پڑھ لیتے ہیں تو پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی صحیح کے اندر آنے والے الفاظ ان کو کس طرح ہم کیٹیگرائز کریں، ان کے کتنے ابواب بنائیں، بس پھر اس کے بعد محموز میں یہی کام پھر محموز میں کرنا ہے، یہی کام ریپیٹ کرنا ہے مضاف میں، یہی کام مثال میں کرنا ہے، یہی کام اجوف میں کرنا ہے، آپ کی ساری صرف یہاں تک آ کے ختم ہو جائے۔ اب کچھ اضافی جو تتمے لکھے ہوتے ہیں یا اضافے ہوتے ہیں، مثلا ابواب کی خاصیات ہو سکتی ہیں، وہ بالکل لغت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ میں بتاؤں کہ اصل اصولی چیزیں جو جن سے آپ صیغے کی پہچان کریں، جن سے آپ الفاظ کی پہچان کریں، وہ آپ کی یہی رہتی ہے۔ تو میں نے اب تک آپ کو یہ کہا کہ ہم نے تیسرا جو چوتھا عنوان تھا وہ ہفت اقسام کا پڑھا، اور ہفت اقسام کے عنوان کی وجہ کیا ہے، وہ الفاظ کے مختلف ہونا، یعنی بعض الفاظ عربی کے ایسے ملتے ہیں جن میں نہ کوئی حمزہ ہوتا ہے، نہ حرف علت ہوتا ہے، نہ 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم صحیح کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ابواب میں دیکھتے ہیں، پھر ہم اس میں صیغہ دیکھتے ہیں، پھر معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو حمزہ مل جاتا ہے ان کے حروف اصلی میں، فا میں مل جائے گا تو محموز الفا، عین میں ملے گا محموز العین، لام میں ملے گا محموز اللام، تو آپ اس میں پھر ڈھونڈیں گے۔ اور اسی طرح بعض الفاظ ایسے ملیں گے جیسے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اب یمد جیسے الفاظ جس میں 2 حرف ایک جیسے حروف اصلی میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو مضاف میں، اور پھر اسی طرح کہیں آپ کو حرف علت فا کلمہ کے مقابلے میں نظر آئے گا تو مثال، عین کلمہ کے مقابلے میں نظر آئے گا اجوف، لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نظر آئے گا تو ناقص، اور کہیں آپ کو فا اور لام کے مقابلے میں یا عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت نظر آئے گا تو لفیف آپ کو ملے گا، اور کہیں مشترکہ ابواب بھی ہوتے ہیں جیسے جاء لفظ ہے، اب جاء میں محموز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجوف بھی ہے، تو ایسے مشترک ابواب بھی قرآن پاک میں آپ کو عربی زبان میں ملتے ہیں، اور ان کو ہم پھر اسی طرح اب یہ
ایک تو یہ کہ اس طرح کے الفاظ ہیں، دوسرا یہ کہ ان الفاظ کی پھر کچھ قوانین کی مدد سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، محموز میں نسبتاً کم ہوتی ہیں، مضاف میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، پھر مثال اجوف ناقص میں تھوڑی اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے بیسک آپ کی صحیح کی گردانیں ہیں، صحیح کے الفاظ ہیں۔ آپ جب صحیح کی گردانوں کو، صحیح کے الفاظ کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ تبدیلیاں بھی ہم انہی کا حوالہ دے کے، صحیح کا حوالہ دے کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے، یعنی جو ثلاثی مجرد کے ابواب آپ نے پڑھ لیے ہوئے، انہی میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یرونا کہیں لفظ آتا ہے، پہلے پارے میں بھی غالباً آتا ہے یرونا۔ اب یرونا کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمیں کوئی اس طرح کا وزن نہیں نظر آ رہا کہ ہم اس کو اس پہ فٹ کر سکیں، تو ہمیں لازماً پیچھے جانا پڑے گا اس کی اصل حروف اصلی کو دیکھ کے، کہ وہ ہم جب ظاہر ہے صرف کے اینڈ تک پہنچتے ہیں تو یہ اس طرح کے الفاظ ہماری نظر سے گزر چکے ہوتے ہیں، لغت سے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس میں بیسیکلی یہ را، حمزہ اور یا، اس مادے سے یہ لفظ ہے۔ قرآن پاک میں بہت استعمال ہے اس کا، ارأیتم ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کا مضارع جو ہے وہ یرا آتا ہے۔ جب ہم مضارع کو دیکھتے ہیں تو یہ اصل کی طرف حوالہ دیتے ہیں، جی اصل میں تھا یرأیو، یفتح، فتح یفتح۔ اب یہ فتح یفتح جب ہمیں یاد ہوگا تو اب ہم جا کے پھر اس کا حوالہ دے پائیں گے نا، فتح یفتح یاد نہیں ہوگا تو اس کا حوالہ دینا ہمارے لیے دقت ہوتی ہے۔ اور صرف میں جب ہم پڑھا کرتے تھے، یا اب بھی جو پرانا طریقہ ہے، اس میں جب یہ ناقص اور لفیف اور اسی طرح اجوف وغیرہ کے سیگے اور الفاظ کو ہمیں حل کرواتے تھے تو اس میں بیسک گردانوں کو یہی شمار کرتے تھے، یہ بتائیں جی یہ باب ناصرہ سے ہے، باب فاتحہ سے ہے، تو چلیں ناصرہ سے ہے تو اس کی مثل ناصرہ میں سیگا بنا کے دکھائیں، تو یرا، یرا کا سیگا یر آیو تھا، تو آپ سے کہا جائے گا چلے اس کی مثل فاتحہ یفتح میں بنائیں، تو آپ یفتح کہیں گے۔ تو اسی طرح یرون اصل میں تھا یر ایونا، یر ایونا۔ یہ جب آپ قواعد دیکھ لیں گے تو آپ کو پھر انشاءاللہ خود بخود سمجھ آئے گا کہ یر ایونا سے یرونا کیسے بنا، یر ایونا یفتحونا۔ اب ہمیں ان میں جو بدلاؤ ہے یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بیسک پھر یہی بات ہے کہ ہمیں پتہ کہاں سے چلا کہ یہ یفتحونا باب فاتحہ یفتح سے ہے، تو سیگا بنتا ہے، یہ جو شروع کا پیٹرن ہے یا ہے اور اینڈ پہ واو نون ہے، یہ پیٹرن ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ یہ پیٹرن ہم یفتحونا میں بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں شروع میں یا ہے اور آخر میں واو نون ہے، بالکل اسی طرح یہ پیٹرن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یرونا میں بھی واو نون ہے اور شروع میں یا ہے، یرونا میں بھی واو نون ہے اور نون بھی زبر والا، اور شروع میں یا مفتوحہ ہے۔ اس پیٹرن میں اور یفتحونا کے اینڈ پیٹرن اور شروع والے پیٹرن میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ وہی سیگا ہے۔ خیر یہ باتیں تو آگے بڑھتی رہیں گی، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب مختلف کیٹیگریز کے الفاظ دیکھتے ہیں ہفت اقسام میں سے، تو ہم پھر اس کا حوالہ صحیح سے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ آج کے سبق میں یہی بات ذہن نشین کریں کہ صحیح کے الفاظ کو، صحیح کے ابواب کو ہم نے اچھے سے یاد کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور صرف کا خلاصہ بھی یہی صحیح کے ابواب ہوتے ہیں۔ اور آپ عربی الفاظ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو جو ورائٹی ملے گی مختلف، یعنی بہت زیادہ ورائٹی، وہ آپ کو صحیح کے الفاظ کی ملے گی۔ جو باقی جو الفاظ ہیں ان میں مثلا یہ را، یہ را ہے، یہ قرآن پاک میں اب اسی روٹ لیٹر سے بہت زیادہ استعمال ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے ابواب جس میں محمود اور ناقص کے ابواب مکس بہت زیادہ استعمال ہوئے، اس کی ورائٹی کم ہے، مطلب ایک ہی آپ کو یہ باب مل رہا ہے را حمزہ یا والا، اور اس کے ہی سیگے مختلف طور پر آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، قل ارأیتم ارأیت الذی یکذب بالدین، یرا، یرا کے سیگے، اور اس طرح یرونا، اولا یرونا، اس طرح یعنی یہ سارے الفاظ آپ کو صرف ایک اس سے نظر آ رہے ہیں، لیکن صحیح میں کیا ہوتا ہے، صحیح میں مختلف روٹ لیٹرز کو لے کے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی لفظ ہے، کہیں دوسرا لفظ ہے، کہیں تیسرا لفظ ہے، تو یہ فرق ہے صحیح اور ان میں۔ ایک
یہاں تک تو یہ عنوان تھے صرف کی بنیادی چیزوں کے جو ہم نے ڈسکس کیے، اور میں مقصود یہ تھا کہ کچھ باتیں اس میں آ بھی گئی ہیں اور دہرائی بھی ہو جائے۔ ایک اور چیز کہ ہم نے جو اب تک افعال کی گردانیں پڑھی ہیں، افعال کی، ان میں بھی آپ کو میں نے اکثر کہا ہے کہ ان ناموں کو ازبر یاد کر لیں، فنگر پرنٹ پہ یاد کر لیں جناب۔ فعل ماضی ہے، فعل مضارع، ان کی چاروں گردانوں کے نام آپ کو آنے چاہیے اور پہلا سیگا یاد ہونا چاہیے۔ فعل مضارع ہے، اس کے بھی 4 گردانیں ہم نے پڑھی، اس کا بھی ہر گردان کا پہلا سیگا اور اس کا گردان کا نام، یہ نام یہی رہیں گے، نام نہیں چینج ہوں گے، نام یہی رہنے ہر جگہ۔ اور اسی طرح آپ نے فعل جہد، منفی بلم، معلوم و مجہول، اور فعل مستقبل، منفی مؤکد، یہ 2 گردانیں، اور فعل مستقبل مؤکد بالام منون تاکید ثقیلہ، یہ نون تاکید، اس میں ثقیلہ کی 2 گردانیں ہیں، خفیفہ کی 2 گردانیں ہیں۔ اس کے بعد فعل امر کی بنیادی 4 گردانیں ہیں، فعل امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر مجہول، آخری جو ہمارے اسباق تھے فعل امر غائب معلوم، فعل امر غائب مجہول، انہی کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگا دیں گے، 4 اور ہو جائیں گی، انہی کے ساتھ نون تاکید خفیفہ لگا دیں گے تو فعل امر کی مزید 4 گردانیں ہو جائیں گی۔ پھر بنیادی عنوان تھا فعل نہیں کا، اس میں بھی آپ کو بالکل یہی ترتیب ہے، فعل نہیں حاضر معلوم، فعل نہیں حاضر مجہول، فعل نہیں غائب معلوم، فعل نہیں غائب مجہول۔ تو آج کا جو ہوم ورک ہے میں دوبارہ وہی دوں گا، ایک تو یہ کہ ان گردانوں کے ناموں کو آپ دوبارہ سے یاد کریں، ان کا پہلا سیگا ذہن میں رکھیں۔ یہ پہلا سیگا اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آگے چل کے ہم ایک گردان پڑھیں گے صرف صغیر، اس میں ہر گردان کا پہلا سیگا ذکر کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کام ہے۔ دوسرا، آج ہم اسماء مشتقہ کو بھی دیکھتے ہیں، جو جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا فعل کی گردانوں کو، اس سے آگے جو گردانے ہیں ان کا تذکرہ بھی آج ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، اور وہ بطور سبق کے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، اب تک کی باتوں میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ میں نے یعنی جو چیزیں اب تک ہم نے کی تھیں، میں نے ان سب کو ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے ہلکے پھلکے انداز میں۔ جی ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو جس طرح فعل کے الفاظ نظر آتے ہیں عربی میں، کچھ الفاظ آپ کو مشتق ہوتے ہیں۔ مشتق کا مطلب وہی کہ مصدر سے بنتے ہیں یا مصدر سے بنے ہوئے الفاظ سے مزید نئے الفاظ بن رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم مشتق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو مشتق میں ایک اسم مشتق ہوتا ہے اور ایک فعل مشتق ہوتا ہے۔ تو فعل مشتق کو تو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے، یہ جو جتنی گردانیں ہم نے کی ہیں وہ فعل مشتق کی تھی۔ اب ہم اس میں مشتق کی بات کریں گے۔ اس میں مشتق کی جو مشہور اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، اسم مبالغہ ہے، اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے۔ یہ جو اسم فاعل، اسم مفعول ہے، یہ ان کے الفاظ بھی فکس ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد میں بھی فکس رہتے ہیں، ثلاثی مزید فی میں اس باب کے لحاظ سے فکس ہو جاتے ہیں۔ صفت مشبہ کا استعمال کم ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، یہ جو 3 گردانے ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف اس میں ظرف البتہ آپ کو مزید فی میں ملتا ہے، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل، اور اسی طرح صفت مشبہ بھی۔ یہ 3 گردانے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب آپ نے دیکھے ہیں ان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اس صفت مشبہ ہر ایک باب سے نہیں آتا، عام طور پر یہ جو کارم یکرمو کا باب ہے یا حاسب یحسبو کا باب ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ یہ عالم یعلم سے، سامع یسمعو کے باب سے بھی یہ صفت مشبہ آئے، لیکن باقی ابواب سے بہت کم آتا ہے۔ ان 2 ابواب سے زیادہ صفت مشبہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ کا تعلق بھی صرف انہی 6 ابواب کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ثلاثی مزید فی جو آگے ابواب ابھی ہم نے پڑھے نہیں ان سے یہ نہیں آتے۔ باقی رہ گیا اسم مبالغہ، یہ اس کے چند اوزان ہیں، اس کی گردان کوئی نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کو روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں انہی سے اسم مبالغہ کے اوزان میں سے کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس میں ظرف ہر ایک میں سے آتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ 3 گردانے ہیں بنیادی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف۔ یہ آپ کو جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان میں سے بھی ملے گی، اور جو ثلاثی مزید فی کے آگے ابواب پڑھیں گے
ان سب میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف. اسم فاعل یعنی کرنے والا، کوئی کام کرنے والا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں. اور اسم مفعول فعل متعدی میں جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں جس پر وہ کام کیا گیا ہوتا ہے اس کو اسم مفعول، اس کے لیے وہ صیغہ چاہیے ہوتا ہے. اس میں ظرف کا مطلب ہوتا ہے وقت یا جگہ کو بتانے والا لفظ. جس کام یعنی کام کو جس وقت یا جس جگہ میں کیا گیا ہے اس وقت یا جگہ کے بارے میں جو الفاظ بتاتے ہیں ان کو ہم اس میں ظرف سے تعبیر کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی گردان اسم فاعل. اسم فاعل اس کی تعریف ذرا یعنی تھوڑی ٹپیکل سی ہے، لیکن بہرحال ذرا سمجھیں. وہ اس میں مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں تاکہ یہ لفظ اس شخص یا اس چیز کو بتائے جو معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف ہو. اب میں پہلے مثال ہی دے دیتا ہوں. مثلا ناصر کا لفظ ہے. ناصر، ایک تو اہل فن نے یہ کہا ہے کہ ناصر کا جو لفظ ہے یہ ینصر سے بنا ہے. اب یہ اہل فن کی بات ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ کہیں جی مصدر سے کیوں نہیں بنایا تو یہ انہوں نے اس کو یہی تعبیر کیا ہے کہ اسم فاعل کا جو کے الفاظ ہوتے ہیں وہ فعل مضارع سے بناتے ہیں. فعل مضارع میں تبدیلی کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، حروف عطین جو ہوتے ہیں یا تا یہ گر جاتے ہیں اور نون کے بعد الف لے آتے ہیں، نون کو زبر دے دیتے ہیں، اور عین کلمہ جو بھی ہوتا ہے، بس یہاں سواد ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور آخر میں جو آخری لام کلمہ کے مقابلے میں لام کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہوتا ہے اس کو دو پیش دے دیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے فاعل ناصر کا وزن. تو یہ جو وزن ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو مصدری معنی ہے، مصدری معنی کیا ہوگا تو بتائیں جی. ناصر کا مصدری معنی کیا ہے؟ مصر. مدد کرنا. جی النصر، آپ نے جنہوں نے بتایا ہے بالکل ٹھیک ہے. النصر یہ اس کا مصدری معنی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناصر کا لفظ ہے اس میں یہ مصدری معنی کسی نہ کسی شخص، اور بعض اوقات یہ لفظ کسی چیز کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں بتائے کہ وہ اس معنی مصدری کے ساتھ عارضی طور پر متصف. عارضی طور پر متصف ہونے کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھ لیں. عارضی طور پر متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مدد کی اور بات ختم. قائل بات کی اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. اسی طرح مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جی ضارب مارا اور مارنے کے بعد وہ فعل ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عارضی طور پر متصف ہونا. اسی طرح آکل، کوئی چیز کھائی اس کو ہم کھانے والے کو آکل کہہ رہے ہیں. بالکل یہی تعریف ہے صفت مشبہ کی، لیکن اس میں تھوڑا چینج ہے. وہ چینج یہ ہے، یہ جو عارضی طور پر لفظ لکھا ہے نا، اس کو وہاں لکھا ہوگا ہمیشہ یا زیادہ دیر تک متصف ہونا. باقی ساری تعریف یہی ہے کہ کوئی یعنی صفت مشبہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص یا چیز معنی مصدری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متصف ہے یا زیادہ دیر تک متصف ہے. یہ ابھی سے فرق سمجھ لیں کیونکہ صفت مشبہ میں یہی تعریف ہے. اس کی بھی مثال دیکھ لیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں بصیر یا سمیع. صفت مشبہ کے اوزان آپ دیکھیں گے صرف یہی وزن نہیں ہوتا، اور بھی وزن ہوتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنا اور بات سن کے ختم ہو گئی. ہم جو لفظ اپنے لیے بولتے ہیں ان کے لیے کیا بولتے ہیں؟ سامع. کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ بولیں جی. سامع. سامع کا مطلب ہوا کہ آپ نے بات سنی اور بات ختم، آپ کا یہ سننے والا فعل بھی ختم. لیکن سمیع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سننے کے فعل کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متصف. بصیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات بصارت کے ساتھ، بینائی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متصف. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صفت مشبہ میں، اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی صفت مشبہ کی مثال ہوتی ہے. جیسے بہادر ہے. اب بہادر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غالباً آ جائے گا، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. صرف یہ جو لفظ بہادری کو ظاہر کرنے والا کوئی لفظ ہوگا تو یہ بھی کیا ہے؟ مثلا باسل ہے یا
کوئی ایک لفظ ہے، ابھی آ جائے گا آگے. تو یہ جو اس طرح کے الفاظ جو انسان میں زیادہ دیر تک متصف ہوتے ہیں، انسان ان چیزوں کے ساتھ زیادہ دیر تک متصف ہوتا ہے جب تک انسان رہتا ہے، مثلا سخاوت ہے، بہادری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ساری صفات انسان کے ساتھ دیر تک متصف ان سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ عارضی طور پر بہادری دکھاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اندر جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ سخاوت سے ہی متصف رہتا ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے وہ بہادر ہی ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس طرح کی صفات کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ صفات کیا کہلاتے ہیں؟ صفت مشبہ. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا جی، اسم فاعل اور صفت مشبہ میں؟ جی. اچھا، اب ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب وہی 6 ہیں، ان میں ایک ہی وزن آتا ہے، ان میں کوئی چینج نہیں ہے، چاہے وہ نصرہ ہو، ضربہ ہو، سمع ہو، اسم فاعل کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاعل. اور اسی کی گردان آپ کو یاد کرنی ہوگی. اور یہ انہوں نے وہی لفظ آ گیا نا نیچے میں حاشیے میں آیا ہوا ہے. کبھی کبھار فاعل کا وزن صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے باسل. باسل بروزن فاعل بہادر کو کہتے ہیں. تو یہ یعنی باسل کا لفظ بہادری کے لیے ہے، تو کیوں اس کو صفت مشبہ کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت ایسی ہے جو زیادہ دیر تک انسان اس سے متصف ہوتا ہے. خیر، یدخل سے کیا بنے گا؟ داخل. ینصر سے ناصر بنے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے ابواب آگے ہم پڑھیں گے، ان میں اسم فاعل ان کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر آئے گا. میں چند مثالیں بلکہ انہوں نے دی ہوئی ہیں، صرف کرنا کیا ہے، جو یا علامت مضارع ہے اس کو حذف کر کے اس کی جگہ میم پیش والی لگا دینی ہے. اور اگر ما قبل آخر یعنی آخر سے پچھلا حرف زیر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیر لگا دیں گے. اگر پہلے سے مکسور نہ ہو تو زیر دے دیں گے، اگر ہوگا تو فبیہا ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے. مثال دیکھیں، جیسے یکریمو ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے باب افعال ہے، اس کا اسم فاعل بنانے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کرنی پڑنی، صرف یا کو میم بنائیں اور را کو شد دے دیں، اور چونکہ را پہلے سے زیر کے ساتھ ہے اس لیے کوئی چینج نہیں کرنا پڑا، مکریمن ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یدحری جو ہے، میں ایک اور مثال بھی یہاں نہیں دی ہوئی، ذرا دیکھیں، یسرفو ہے، یسرفو ہے، یسرفو میں کیا کیا آپ نے؟ اسم فاعل بنانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مصرفن. کیا بنے گا؟ مصرفن. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، جیسے یتقبل، یتقبل. اب یہ یتقبل مضارع کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، جب آپ نے اس سے اسم فاعل بنانا ہے تو چینج ذرا غور کریں، یا کو کس سے بدلا؟ میم سے، اور میم مضموم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آخر سے پچھلے حرف با ہے اس کو زیر دے دیں تو کیا بنا؟ متقبل. متقبل. بس اتنا ہی کام ہے اسم فاعل کی گردان بنانے کا. اور یدحرجو یہ ربائی کا صیغہ ہے، ربائی کا فعل مضارع ہے، 4 حروف اصلی ہیں، دال ہا را جیم. تو اس سے اسم فاعل جب بنانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ یا کے پیش کو میم میں بدلا، یا کو میم سے بدلا، اور پیش تو اس پہ بھی ہے، اس پہ بھی پیش ہی رہے گی، اور آخر سے پچھلا حرف پہلے سے زیر کے ساتھ ہے، تو کوئی چینج نہیں کرنا پڑا، بس یدحرج سے مدحرجن بن گیا. یہ ہے جی اسم فاعل کا طریقہ. یعنی کہ خلاصہ یہ ہوا، ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں کیا وزن ہے جی اسم فاعل کا؟ فاعل. اور باقی تمام ابواب میں کیسے بنے گا؟ فعل مضارع کو تھوڑا سا تبدیل کر کے، ٹھیک ہے. یہ ہے اسم فاعل. اب آپ نے گردان کتنی یاد کرنی ہے؟ آپ کو الفاظ تو کافی سارے نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے جسٹ میں سیگے لکھ دیتا ہوں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. فاعل، فاعلانی، اور آپ نے نحو میں اس کا ایک اور لفظ پڑا ہوا ہے فاعلینی. یہ دو، یہ جو فاعلانی ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے، حالت رفع ہے. اور فاعلینی کون سی حالت ہے جی؟ نصب اور جر کی. یعنی جب آپ مفعول بناتے نصبی ہیں اور اس جری. کو، جی، اس کو جب آپ مفعول بنا رہے ہوتے ہیں تب یہ فاعلینی. اسی طرح اگر آپ حرف جار اس کے شروع میں لگا رہے ہیں تب بھی فاعلینی. اور اگر رفع کی حالت ہے، مبتدا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، تو آپ اس کو فاعلانی پڑھتے ہیں.
تو آپ صرف فاعلانی یاد کر لیں، فاعلینی تو آپ کو بنانا آنا چاہیے. ہم نے صرف یہ فاعلانی یاد کیا. اس کے بعد فاعلون، یہ اس کی رفع کی حالت ہے، اور فاعلین نصب اور جر کی حالت ہے. آپ اس کو یاد کریں گے. اور اسی طرح باقی چھوڑ دیں، سیدھا آئیں فاعلتن. یہ اس کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی مدد کرنے والی ایک عورت. اور پھر اس کے بعد فاعلتان، یہ اس کا تثنیہ کا، اور فاعلات یہ اس کا جمع مؤنث کا صیغہ. ایک اور اس کا ضرور یاد کریں، فواعل. یہ وزن خاص ہے واحد مؤنث کی جمع مکسر کے ساتھ، یعنی جمع مؤنث مکسر کا یہ صیغہ ہے فواعل نواصر. یعنی آپ فواعل میں غور کریں، پہلے فا ہے، فا کے مقابلے میں نون ہے تو نون آ گیا. واو زائد ہے، واو زائد کی جگہ پہ واو زائد ہی آ رہی ہے، تو یہ فواعل کا وزن. یا تو اب گردان پڑھتے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ ناصر ناصرانی ناصرون، ناصرۃ ناصرتان ناصرات نواصر. جی اب میں نام لیتا ہوں، یہ گردان آپ مجھے سنا دیں جلدی جلدی. جی خالد بھی سب سے پہلے آپ سنائیں، کتنے سیگے ہم نے پڑھنے یاد رکھنے ہیں؟ جی ناصر ناصران ناصرون، جی ناصرۃ ناصرتان ناصرات نواصر. نواصر. جی شاہ ولی خان صاحب. جی یہ ہاں جی ناصرن ناصرانی، اور دوسرے کے لیے ناصرینا ناصرونا، اور ناصرتن ناصرتانی ناصراتن، اور نواسیر یہ جمع مؤنث مکسر کے لیے. جی بالکل بالکل. جی سلمان بھائی. ناصر ناصرانی ناصرون، ناصرۃ ناصرتانی ناصرات نواصر. جی ثاقب بھائی. جی ناصر ناصرانی ناصرون، ناصرۃ ناصرتانی ناصرات اور نواصر. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب. ناصر ناصرانی ناصرون، ناصرۃ ناصرتانی ناصرات نواصر. جی حالہ خان صاحب آپ نے پڑھنا ہے ضرب سے. جی ضاربون ضاربانی ضاربون، جی ضاربتن ضاربتانی ضارباتن ضاربن زوارب زوارب بالکل. ضواربن. جی جی اطہر محمود صاحب آپ نے پڑھنا ہے سامعہ سے. جی اطہر محمود صاحب. ہاں جی سامعون سامعانی سامعانی سامعات اور سوامع. سوامع. جی اچھا اور کوئی پڑھ دیں، اب آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں. فاتحہ سے. جی کوئی بھی پڑھ دیں. فاتح فاتح فاتحہ. فاتحانی فاتحین. فاتح. جی شاہ ولی خان صاحب، شاہ ولی خان صاحب آپ مکمل کریں. جی فاتحن فاتحانی فاتحون، فاتحتن فاتحتانی فاتحات، جی فواتیہن. فواتح بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا باقی آپ کو یعنی یہ کاروما جو ہے نا اس سے کریمن آتا ہے، صفت مشبہ آتا ہے، کیونکہ کاروما کا معنی معزز ہونا بھی ہوتا ہے اور سخاوت کا بھی آتا ہے. تو کریمن جو بندہ معزز ہوتا ہے تو وہ معزز ہی ہوتا ہے، یہ صفت اس کے ساتھ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. اور اسی طرح سخاوت کا عنصر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں گویا گھٹی میں ہوتا ہے. تو یہ کریم ان کے وہ آگے ہم پڑھیں گے، اس میں بھی یہی سیگے ریپیٹ ہوں گے، کریم ان کریمانی کریمون، کریمت ان کریمتانی کریماتن. اچھا جی اسم فائل کے حوالے سے اب یہ دیکھا ثلاثی مجرد کی تو ترتیب بہت آسان ہے، یہ آپ کو اب یاد بھی ہو گئی ہوگی، کوئی اس میں مشکل نہیں. آپ اس میں صرف یہ کریں کہ یہ واحد مذکر ہے، یہ تثنیہ مذکر ہے، یہ کالم وائز آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب اس میں جو آپ کو اضافی سیگے نظر آ رہے ہیں یہ والے، ان کے بارے میں نیچے 2 نمبر حاشیہ دیکھیں، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں سمجھ آتا تو ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جمع مکسر کے اکثر اوزان سمائی ہوتے ہیں. سمائی ہونے کا مطلب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ اہل عرب سے بولتے ہاں جی یہ تو بالکل یعنی لفظی ترجمہ ہوا کہ اہل عرب سے ہم نے سن رکھا ہوتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. سمائی کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو قاعدے کے مطابق نہیں بناتے. سمائی کا یہاں صرف کے اندر یا اس میں نحو میں بھی جب ہم کسی لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قاعدے کے مطابق ہم اس کو نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ جس طرح لفظ کا سٹرکچر اہل عرب سے سن رکھا ہوتا ہے اسی طرح. ایک بات. دوسرا یہ
کہ یہ جو چند اوزان ہیں یہ اوزان سارے کے سارے استعمال نہیں ہوتے، ہر مادے سے تمام اوزان استعمال نہیں ہوتے، صرف ہم نے مشق کے لیے گردان میں تمام اوزان لکھ دیے ہیں۔ تو آپ نے ان اوزان کو صرف پڑھنا ہے دیکھ کے، ان اوزان کو جو انہوں نے لکھا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان اوزان کو ایک مرتبہ دیکھ کے پڑھیں۔ نصرۃ، نصار، نصر، نصراء، نصران، نصار، نصور، انصار، فعلۃ، فعال، فعل، فعلاء، فعلان، فعال، فعول، افعال۔ ہوتا کیا ہے، مثلا اگر ناصرہ کے اس کو لیں تو اس میں ہمیں کیا ملے گا جو عام طور پر لفظ ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ انصار۔ کون سا لفظ ملتا ہے؟ انصار۔ باقی الفاظ آپ کو عام استعمال کے نہیں نظر آتے۔ اسی طرح اگر حجہ یا حج کو ہم دیکھیں، یہ باب ناصرہ سے ہی ہے، اس میں دیکھیں تو آپ کو کون سا لفظ نظر آئے گا؟ حجاج۔ کون سا لفظ آئے گا؟ حجاج۔ اسی طرح اگر آپ طلبہ کا لفظ دیکھیں، طلبہ یطلب، تو اس میں آپ کو کون سا لفظ نظر آتا ہے؟ طلبہ۔ یہ دو لفظ آتے ہیں، طلبۃ اور طلباء۔ کون سے دو لفظ نظر آتے ہیں؟ طلبہ اور طلباء۔ اچھا، یہ جو طلباء کا لفظ ہے نا، عجیب ذرا نقطہ سا یہ میں نے کسی جگہ پڑھا، ایک عالم لکھ رہے تھے کہ طلباء کا لفظ بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وزن جو ہے نا صفت مشبہ میں بھی آتا ہے۔ یہ وزن کس میں آتا ہے؟ صفت مشبہ میں بھی آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طلباء جو ہے نا یہ طلیب ان کی جمع ہے، اس لحاظ سے طالب علم کو صفت مشبہ والے صیغے سے ظاہر کرنا چاہیے کہ اس میں یہ طلب علم کا جو مادہ ہے نا یہ بھی تادیر، یعنی من المہد الی اللحد تو طلباء کہنا چاہیے۔ اور جو طلبۃ لفظ ہے نا یہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل میں عارضی یعنی ہوتا ہے معنی طلب علم کا، کہ چلیں جی علم حاصل کیا اور ختم۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ لفظ طلباء بولنا چاہیے، اور یہ طلیب یعنی وہ بندہ جو طلب علم میں ہی اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں۔ جی، اسی طرح آپ دیکھیں گے اور بھی کئی الفاظ ہیں، ان میں مختلف آپ کو مادے نظر آتے ہیں، یعنی مختلف جمع مکسر کے اوزان نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مادے سے سارے کے سارے اوزان آپ کو ملے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایک دو ایک دو، بس وہ سمائی ہوتا ہے اور اس کے لیے وہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ جو درمیان کے دو لائنیں ہیں ان کو صرف دیکھ کے پڑھ لینا ہے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا جمع مکسر کا وزن اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ لغت کو دیکھیں گے تو لغت میں بھی اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ یہ والا وزن استعمال ہوتا ہے۔ چلیں آخری چیز ہم آج کے سبق کی کرتے ہیں، اسم مفعول کی گردان۔ اسم مفعول میں وہی تعریف ہے، اسی ترتیب سے ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ وہ اس میں مشتق ہے جسے فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں، تاکہ یہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس پر معنی مصدری واقع ہوا ہو، یعنی معنی مصدری اس پر واقع ہو۔ مثال کے طور پر جس کی مدد کی جائے گی تو مدد کا فعل اس پر واقع ہوا ہے، یہ عربی الفاظ کی ٹرانسلیشن ہی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو اسی طرح جس چیز کو لکھا گیا ہے کتابت کا عمل اس پہ واقع ہوا تو اس کو مکتوب کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ثلاثی مجرد میں تو اس کا وزن مفعول ہے، اور البتہ ثلاثی مزید فی اور باقی جتنے ابواب ہیں ان کے بنانے کا وہی طریقہ ہے جو اسم فاعل کا تھا، بس فرق یہ ہوگا کہ آخر سے پچھلے حرف میں چونکہ فعل مضارع مجہول میں بھی زبر ہی ہوتا ہے تو اسم مفعول میں زبر ہوتا ہے، اسم فاعل میں آخر سے پچھلا حرف زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسم مفعول جس طرح فعل مضارع مجہول میں ما قبل آخر سے ما قبل حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسم مفعول میں بھی وہی ترتیب رہتی ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں گے، آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل لگے، آسان ہے۔ اس کی گردان میں بھی یہی 6-7 سیغے ہیں، منصور، منصورانی، منصورون، منصورت، منصورتانی، منصورات، اور مناصیر۔ یہ ایک لفظ آپ نے مزید یاد رکھ لینا ہے۔ اس میں جو بات کرنے والی ہے وہ یہ کہ اسم مفعول فعل لازم سے نہیں آتا، فعل لازم سے نہیں آتا۔ فعل لازم سے اگر بنانا ہو تو ایک صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اب کاروما کا لفظ ہے، کاروما کا لفظ ہوتا ہے معزز ہونا، ٹھیک ہے، اس کو
کریمن تو ہم کہیں گے کوئی معزز بندہ ہے، لیکن مکرومن کیونکہ عزت والا ہونا یہ ایک فعل لازم کا ترجمہ ہے، تو اس کا فعل مجہول یا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی ایسا حرف جار جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں، کوئی ایسی پریپوزیشن لگائیں گے جس سے وہ فعل متعدی میں کنورٹ ہوگا، اور پھر اس فعل متعدی کو ہم فعل مجہول میں بھی استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر اب اس فعل ماضی ہے کاروما، اس کا فعل مجہول بنتا ہے کوریما، اس کا کوئی معنی نہیں ہے الا یہ کہ بعض جگہ آپ صرف کی کتابوں میں دیکھیں گے بہی کا لفظ لگا ہوا ہے، تو یہ بہی کی وجہ سے کوریما کا جو ہے یہ فعل متعدی میں کنورٹ ہوا، اور فعل متعدی کا جو ہے فعل مجہول بنایا جا سکتا ہے، یعنی معزز ہونا، اور ایک اس کا متعدی کیا ہوگا، عزت کرنا یا عزت دینا، اکرم یکرم اکرام، عزت دینا۔ تو اس شخص کو عزت دی گئی، کوریما بہی کا کیا ترجمہ ہوگا، بولیں جی، ہاں جی، اس شخص کو عزت دی دی گئی، یعنی یہ گئی فعل مجہول بنا ہے لیکن متعدی کا بنا ہے، بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ فعل گئی مجہول کی جتنے آپ نے پڑھنے ہیں وہ سارے کے سارے فعل متعدی سے بنتے ہیں، اسم مفعول بھی۔ تو اب آپ نے جو ہوم ورک ہے، میں اس کو ذرا نمبر وائز، ایک تو تمام گردانوں کے جو ہم نے پڑھ رکھی ہیں ان کے نام بما پہلا سیگا، اس کی آپ پریکٹس کریں، اور دوسرا جو میں نے ویڈیو بھیجی ہے آپ کو، اس کو سن کے ثلاثی مجرد کے 6 کے 6 ابواب آپ نے اب اچھے سے تیار کرنے ہیں، کیونکہ یہ بیس ہیں ثلاثی مزید فی کے بھی ابواب کے لیے، اور بعد میں آنے والے جتنے بھی ہم چیزیں پڑھیں گے یہ 6 ابواب آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ یہ اس ویڈیو میں بھی شاید ہو، یہ جو اس کے تمرین ہے، پیج نمبر آپ نوٹ کر لیں، یہ ہے جی پیج نمبر 24 سے یہ ساری انہی کی تمرین ہے، 25 26 اور 27 28 27 تک، 24 تا 27 کے اینڈ تک، یہ صفحے جو ہیں یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کی تمرین ہے۔ اس میں آپ نے اس میں کوشش کریں سیگا جات کو سولو کریں، اور گردانے جو انہوں نے ریکمینڈ کی ہیں وہ پڑھیں، اور اسی طرح باقی چیزیں انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اگلی گردانے پھر آپ کے لیے کوئی ایک تو نام وہی رہیں گے، البتہ اس میں تھوڑا تھوڑا تبدیلی ہوگی، وہ سیکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے کر کے آنا ہے، اور جو میں نے گردان دی ہے اس میں اسم فاعل اسم مفعول وہ بھی اسی میں شامل ہے جی۔ ہاں جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ رشید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ثاقب بھائی بس ختم کر دیں۔